اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخری بات، وہ جو میں جہاں بھی میرا کسی غیر مسلم کنٹری میں بیان ہوتا ہے، یہ بات میں لازمی کرتا ہوں، آپ کو اچھی لگے یا آپ کو بری لگے۔ دیکھو، ہمیں جو اسلام نے ہدایات دی ہے نا، اسلام دین کامل ہے، تو غیر مسلم کنٹری میں کیسے رہنا ہے؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ اسلام اس بارے میں آپ کو ہدایت نہ دے؟ بولو، پاسبل ہے؟ پوری سورہ یوسف اسی پر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک غیر مسلم کنٹری میں تھے جس کو مصر کہا جاتا ہے۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے دین کو ماننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ مصر میں قحط پڑنے لگا تو حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کو خواب آیا نا، انی ارا سبع بقرات سمان یاکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات۔ بھائی میں دیکھ رہا ہوں 7 موٹی گائیں 7 پتلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور اسی طرح گندم کے سبز خوشے وہ خشک کو کھا رہے ہیں۔ بادشاہ صبح اٹھا، اس نے بولا بھائی یہ لگتا ہے کوئی تعبیر والا خواب ہے۔ ہر خواب تعبیر والا، کیونکہ بہت سے لوگ خواب میں 4 شادیاں دیکھ کے اٹھ کے مجھے تنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہتا بھائی سو جا یار، تیرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو ہر خواب کی تعبیر، خوابوں میں بہت کچھ ہوتا ہے، تو سچی مچی میں ہو گیا ہوتا ہے نا، تو یہ خواب کنٹینیو نہیں رہتا، پہلے ہی خوف سے اڑ جاتا۔ اچھا بھائی، تو بادشاہ نے یوسف علیہ السلام، بادشاہ نے درباریوں کو بلایا، بھائی ادھر آؤ، بس یہ آخری واقعہ سنا کے بیان ختم۔ درباریوں کو بلایا، بھائی صاحب ادھر آؤ ذرا۔ جو سچا خواب ہوتا ہے نا، اس میں انسان کو سگنل ملتا ہے کہ یہ معمولی خواب نہیں ہے۔ اچھا کسی کو روز ہی سگنل مل رہا ہے نا، تو یہ فالٹ ہے پھر اوپر کا۔ جیسے ایک نجومی کے پاس ایک بادشاہ گیا کہ مجھے یہاں خارش ہو رہی ہے نا، بادشاہ نے کہا یہ لگ رہا ہے کوئی نیا ملک فتح ہوگا۔ پھر بادشاہ نے کہا یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کوئی نئی اولاد ہونے والی ہے جو شہزادہ بڑا خاندانی قسم کا ہوگا۔ بادشاہ نے کہا ادھر گھٹنے میں خارش ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی خزانہ بھی دریافت ہونے والا ہے۔ بادشاہ نے کہا وہ دوسرے، اس نے کہا خارش کی بیماری ہے بھائی، علاج کرایا۔ تو بعض لوگوں کو روزانہ ہی لگتا ہے کہ ہمیں سچا خواب آ رہا ہے، تو وہ فالٹ کس کا ہے؟ دماغ کا فالٹ ہے۔ تو کبھی کبھار ہو جاتا ہے، قدرت کی طرف سے اشارہ بھی ملتا ہے، یعنی مضبوط دل میں بات آ جاتی ہے یار اس خواب کی یقیناً کوئی تعبیر ہے۔ تو مصر کے بادشاہ کو خواب آیا 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہیں۔ اس نے کو لگا کہ بھائی یہ معمولی خواب نہیں ہے۔ صبح اٹھا، اس نے درباریوں کو بلایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا ان کنتم لرؤیا تعبرون، تم تعبیر بتا سکتے ہو تو ذرا بتاؤ۔ یہ عادت ہمیشہ سے لوگوں کی رہی ہے کہ جس چیز کا پتہ نہیں ہو پھر بھی بولنا ضرور ہے۔ تو ان لوگوں نے بھی کہا بول دیتے بھائی ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ کہنا نا کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ آج کل پاکستان میں تو ہر شخص کو سب کچھ پتا ہے، ہر شخص ڈاکٹر بھی ہے، مفتی بھی ہے، انجینئر بھی ہے، اور سائنسدان بھی ہے، تاجر بھی ہے۔ ہر شخص کو آپ کسی سے کوئی مشورہ لے لو، گھنٹہ بیٹھ کے مشورہ دینا شروع کر دے گا آپ کو۔ بھائی ایسا نہیں ہوتا سب کو سب کچھ پتا۔ مجھ سے لوگ آتے ہیں بزنس کا مشورہ دیں، میں نے کہا بھائی ہم تو ڈوبو چکے ہیں بہت کچھ اپنا، تو ہمیں کیا؟ تو ہر ایک کو سب کچھ نہیں پتا ہوتا بھائی۔ ہم سے دین کی بات پوچھو، علم کی مسئلے کی بات ہو، اور ہر مسئلہ بھی ہمیں ہر وقت نہیں پتا ہوتا، بہت سے مسئلے نہیں یاد ہوتے، تحقیق کرنی پڑتی ہے۔ تو جو آدمی ہر چیز میں ٹانگ اڑا رہا ہے، سمجھ لو اس کو کچھ بھی نہیں پتا۔ تو وہ درباریوں کو چاہیے تھا کہہ دیتے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے، کسی اور سے پوچھیں۔ لا، یہ تو کہنا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اضغاث احلام، بادشاہ سلامت آپ اصل میں ایکچولی دن بھر مصروف رہتے ہیں حکومت کے کاموں میں، تو وہ پراگندہ خیالات ہیں مختلف قسم کے آپ کی کھوپڑی میں آ گئے ہیں۔ 7 موٹی گائیں پتلی گائیں، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی خواب ہے؟ اور اضغاث احلام وما كنا بتأویل الاحلام بعالمین، اس ٹائپ کے خوابوں کی تعبیریں ہم نہیں بتاتے، ہم وہی بتاتے ہیں جو خاندانی قسم کا خواب ہو، تمیز کا خواب ہو، یہ اٹھ پٹانگ چیزیں نہیں آتی۔ اچانک ایک شخص کو خیال آیا جو جیل میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا کہ بھئی یوسف نے مجھے تعبیر بتائی تھی، 100% وہی تعبیر نکلی۔ فوراً یوسف علیہ السلام کے پاس گیا کہ ایھا الصدیق، اے دوست، افتینا فی 7 بقرات سمان، 7 موٹی گائیں دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، سبز خوشے اس کو کھا رہے ہیں، تو آپ ذرا کائنڈلی تعبیر بتا دیں، میں جا کے لوگوں کو فوراً بتاؤں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے تم ایک غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو، کافروں کی حکومت ہے، تم سب کافر کے بچے ہو، جہنمی ہو، میں کیوں تمہیں خوابوں کی تعبیریں بتاؤں، بیڑا غرق
تمہارا. کہہ سکتے تھے کہ نہیں کہہ سکتے تھے؟ اور یوسف علیہ السلام پہ ظلم بھی ہوا تھا جیل میں. الٹا غلط الزام لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تھا. نہ خیر خواہی کی ہے کہ بھائی ایک گورنمنٹ کے بادشاہ سے میں انتقام میں پوری انسانیت کو تباہ نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام فوراً تعبیر سمجھ گئے قحط پڑنے والا ہے اور ایسا قحط پڑے گا نسلیں تباہ ہو جائیں گی. کہہ سکتے تھے کہ تباہ ہو جاؤ, میں کیوں بتاؤں تعبیر, مرو. بھائی ایک شخص جو بادشاہ نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی عزیز مصر نے اگر ظلم کیا ہے, اس کی بیوی نے ظلم کیا ہے, تو پوری اسٹیٹ اور پوری قوم سے آپ انتقام نہیں. آپ نے کہا کوئی بات نہیں, میں پیغمبر ہوں نا, قوم کی خیر خواہی کی. وہ قوم کافر ہے. آپ نے بتایا 2 احسان کیے مصر کی حکومت پہ. ایک تو تعبیر بتائی کہ 7 سال بہت سخت قسم کا قحط پڑنے والا ہے, لہذا پہلے سے 7 سال کے لیے اسٹور کرنا شروع کر دو. پلاننگ ابھی سے کرنی پڑے گی اگلے 7 سالوں کی. سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ جتنا گندم کھانا ہے ضرورت کا کھاؤ, باقی اسٹور کرو اس کو. اور اس سے یوسف یہ ایک احسان تھا. اس نے جا کے بادشاہ کو بتایا, بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا ان کو لے کر آؤ. جب یوسف علیہ السلام آئے ہیں, بادشاہ کے سامنے بیٹھ کے بات چیت کی. بادشاہ کو اندازہ ہوئے تو بہت ذہین ہے. بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کے لیے آج کے بعد میرے پاس مضبوط ٹھکانہ ہے, آپ میرے ساتھ محل میں بیٹھا کرو گے, آپ کو سرکاری پروٹوکول ملے گا. یوسف علیہ السلام کہہ سکتے تھے بس ٹھیک ہے بھائی, میرا مقصد کیا ہو گیا, حاصل, جیل سے بھی نکل گئے, سرکاری پروٹوکول بھی ہو, تو تم کم وقت کافر کے بچے ہی نا. ہمارا ایٹیٹیوڈ کچھ اس ٹائپ کا ہے, ہو تو کیا کافر کے بچے ہو, ٹھیک ہے نا. وہ تو جیل سے نکلنا تھا اس لیے میں نے بتا دی تعبیر نا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا نا بادشاہ بڑی فارم میں آیا ہوا ہے اور بڑی ایک دم متاثر ہے. یوسف علیہ السلام نے فوراً وہ عہدہ مانگ لیا جس سے مصر کو بے پناہ فائدہ ہونے والا تھا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا قحط کے دنوں میں یہ اسٹور تو کر لیں گے جو میں نے بتا دیا ان کو یہ نہیں پتا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے, کتنا کھانا ہے. اور پوری دنیا میں جب قحط پڑے گا, مصر کے ارد گرد جتنے کنٹریز ہیں ان میں قحط پڑے گا, وہ سارے مصر کی طرف ہی آئیں گے. تو ان کو کس قیمت پہ یہ خوراک کے ذخیرے بیچنے ہیں تاکہ وہ بھی قحط سے بچے اور مصر کی گورنمنٹ اکنامکلی اسٹیبل ہو جائے. یہ علم ان کے پاس, اس کے لیے تو اکاؤنٹنگ کا علم چاہیے, اکنامکس کا ماہر ہونا چاہیے نا. تو یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ آپ مجھے ایسا کریں کہ فلانی وزارت مجھے دے دیں. ہمارے سیاستدان ایسی وزارت چاہتے ہیں جس میں نوٹ چھاپنے کا موقع ملے. کیا خیال ہے بھائی؟ اب اگر مصر اکنامکلی ترقی کر رہا ہوتا نا تو وہ کہتے مجھے وزیر خزانہ بنا دو, تو انگلی اٹھ سکتی تھی, بھائی اتنا اسٹیبل ملک ہے, اس میں تو وزیر خزانہ بننے میں کیا ہے فائدہ. قحط میں مصر ہلاک ہونے والا تھا, ایسے موقع پہ وزارت خزانہ کا عہدہ مانگنا, اس میں کوئی لالچ, بولتے کیوں نہیں ہو سکتی. کیا خیال ہے بھائی؟ اس میں تو کوئی لالچ ہی نہیں ہو سکتی. اس میں سوائے اس کے کہ مصر کو تباہی سے بچانا, اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں ہو سکتی. یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا بادشاہ سلامت فارم میں آئے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عہدہ, تو یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض, آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دو. انی حفیظ علیم, کیونکہ وزیر خزانہ میں 2 کوالٹی کا ہونا ضروری ہے. ایک وہ خزانوں کی حفاظت کرے, خود نہ کھائے, یہ کوالٹی میرے اندر. ضرورت کے وقت اپنی تعریف کرنا بھی جائز ہے. تبھی رشتہ جب لینے کے لیے جاتے ہیں تو کتنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ ضرورت ہے. وہاں جا کے انہیں بولو خاکسار, مسکین, غریب خانہ نہیں ملے گا. وہاں تو بولنا پڑتا ہے بنگلہ ہے بھائی, کوئی غریب خانہ نہیں ہے, اچھا کھاتے ہیں, اچھا پہنتے ہیں, خاکسار واکسار نہیں ہے, بڑے اللہ کا شکر ہے, اللہ کا دیا بہت ہے, سر اٹھا کے جی. یہ تواضع بزرگوں کے سامنے کیا کرو, خاکسار, غریب, مسکین. رشتے والوں کے سامنے ایسی تواضع کرو گے تو بولیں گے پھر کسی خاکسار سے جا کے شادی کرو آپ. وہ میں نے بتایا تھا نا لطیفہ, بہت دفعہ سنا چکا ہوں میں. ایک آدمی نے اپنی گرل فرینڈ سے کہا میرے پاس وسیم کی طرح گھر تو نہیں ہے تو میں دل میں بٹھا سکتا ہوں, وسیم کی طرح گاڑی تو نہیں ہے پلکوں پہ گھما سکتا ہوں, کیا چاہیے؟ اس نے کہا وسیم کا نمبر دے بھائی, یہ چاہیے. اچھا بھائی, اب وسیم کا نمبر مل جائے گا. اچھا, تو یوسف علیہ السلام نے کیا کیا ہے؟ کہا کہ انی حفیظ,
میں حفاظت کروں گا، خیانت نہیں. کیونکہ وزیر خزانہ کسی کو بنا دیا جائے نا، اس پہ 4 آدمیوں کو مزید وزیر بنانا پڑتا ہے کہ یہی نہ کھا جائے. کیا خیال ہے بھائی؟ سب سے زیادہ تو اس سے خطرہ ہوتا ہے. کہا میں حفاظت کروں گا. نمبر 2 علیم. صرف اخلاص کافی نہیں ہے. جب تک آپ کے پاس کسی علم کی نالج نہیں ہوتی. اب کسی نیک فقہا نے مسئلہ بیان کیا کہ فوجی کمانڈر جہاد میں اس شخص کو بنایا جائے گا جو ایکسپرٹ ہوگا. فرمایا اگر آپ کے پاس آپشن ہے نا، ایک نیک ہے ایکسپرٹ نہیں ہے، اور ایک نیک نہیں ہے لیکن ایکسپرٹ ہے، تو ایکسپرٹ کو نیک پر ترجیح دی جائے گی، کیونکہ اس کی نیکی کا کرنا ہے کیا جب اس کو آتا ہی نہیں ہے لڑنا. اب آرمی چیف آپ نے بنا دیا، 4 مہینے لگے ہوئے بزرگ کو لے جا کے کہ یار یہ نیک ہے، تو وہ تو بھائی وہ نیک ہے تو ہے، کریں گے کیا ہو. تو نیک کے بجائے کیا دیکھا جائے گا؟ بھائی وہ اس فیلڈ میں ماہر بھی ہے. ہر چیز میں شریعت میں یہی ہے، علاج ڈاکٹر سے کرایا جائے گا. آج اوٹ پٹانگ کام بہت ہو رہے ہیں، ابھی میں کیا اس پہ تقریر کروں، بیان پہ بہت لمبا ہو جائے گا. جو جس کا کام نہیں ہے اس سے وہ کام کروایا جا رہا ہے جا کے. خیر وہ میں ایک لطیفہ سناتا ہوں لیکن نہیں سناؤں گا ابھی. وہ غلط لطیفہ ہے. وہ کہتے ہیں وزیر تعلیم سے کسی نے، نہیں غلط لطیفہ ہے، چلانے دیں، پہلے بتا دیا نا غلط ہے اس لیے. کہتے ہیں نا وزیر تعلیم سے کسی نے ریٹائرمنٹ کے بعد انٹرویو لیا کہ آپ تعلیم کے بارے میں، اس کو کہہ رہے یار مجھے کیا پتا تعلیم کا یار. انہوں نے کہا آپ وزیر تعلیم تھے، آپ کو نہیں پتا؟ کہہ رہے تھے اس وقت نہیں پتا تھا، اب تو ویسے ہی ریٹائر ہو گئے. جب تھے وزیر اس وقت نہیں پتا تھا. خیر تو یوسف علیہ السلام نے دوسرا احسان کیا کیا؟ علیم. میں یہ علم جانتا ہوں، مجھے پتا ہے کتنا اسٹور کرنا ہے، کس قیمت پہ مارکیٹ میں اس کو دوسرے کنٹریز میں بیچنا ہے، تو یہ سب مجھے پتا ہے. یہ احسان کس پر تھا یوسف علیہ السلام کا؟ ان لوگوں پر جو جن کو ہم کیا کہتے ہیں، کافر کے بچے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ جہاں انسانیت کی بات آئے گی تو اسلام آپ کو انسانیت پر احسان کرنے کا حکم دیتا ہے. قرآن کہتا ہے صرف وہ کافر سے دشمنی ہے جو میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. تو قرآن کی صاف آیتیں ہیں. تو جب آپ کسی غیر مسلم اسٹیٹ میں رہتے ہو تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں جو آپ کو ادا کرنے ہیں. نمبر 1 خیر خواہی کرنی ہے اس گورنمنٹ کے ساتھ. ظلم میں تو کسی کا بھی ساتھ نہیں دینا، وہ تو اپنے باپ کا بھی ساتھ نہیں دینا. لیکن آپ کا جو میسج گورنمنٹ کو جانا چاہیے وہ یہ نہیں جانا چاہیے کہ مسلمان ہمارے لیے خطرہ ہیں. میسج یہ جانا چاہیے کہ مسلمان اس ملک میں دوسروں سے زیادہ اچھے سٹیزن ہیں، زیادہ اچھا بن کے رہتے ہیں، لا کو فالو کرتے ہیں، ٹیکس ٹائم پہ ادا کرتے ہیں. کتنے لوگوں کو میں نے کہا ٹیکس دو، کہتے ہیں کافر کے بچے ہم کیوں ٹیکس دیں. میں نے کہا کافر کے بچوں سے تم سہولتیں ساری لے لو. ویل للمطففین میں کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں تباہی ان لوگوں کے لیے جو اپنا حق لینے کی باری آئے تو پورا پورا حق لیتے ہیں، جب دینے کی باری آئے تو ڈنڈی مارتے ہیں. آپ یہاں ٹیکس کی بنیاد پہ جو سہولتیں ہیں وہ ساری سہولتیں اٹھاؤ اور ٹیکس دیتے وقت ڈنڈی مارو، تو گورنمنٹ آپ سے پوچھے نہ پوچھے اللہ آپ سے پوچھے گا. اس لیے معاہدوں کی خلاف ورزی اسلام میں بہت بری حرکت ہے. تو اچھے بچوں کی طرح یہاں رہیں. آپ کو یہاں آزادی ملی ہوئی ہے، اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے بیان کا، تراویح پڑھ سکتے ہو آپ، یہاں عید کی نماز پڑھ سکتے ہو. تو یوسف علیہ السلام نے اس گورنمنٹ پر احسان کیا، اس کے نتیجے میں یوسف علیہ السلام کو بادشاہت ملی مصر کی. تو تمیز سے بھی بہت سارے کام ہو سکتے ہیں. لیگل وے میں آپ اپنے حقوق منوائیں. این ممکن ہے کل آپ ہی اسمبلیوں میں جاؤ، آپ کو موقع دیا جائے. لیکن اگر آپ نے کچھ اوٹ پٹانگ حرکتوں کی کوشش کی، کچھ اسکالر آئیں گے آپ کو مختلف لیبل لگا کے مختلف عنوانات سے اشتعال انگیزی پھیلانے کی کوشش کریں گے. ان میں کچھ 2 نمبر ہوں گے، کچھ مخلص ہوں گے، لیکن جو مخلص بھی ہوں گے وہ نادان دوست والا کام کر رہے ہوں گے آپ کے ساتھ. بعض دفعہ دوست مروا دیتا ہے. ہمارے ابا نے مروایا ایک بچے کو. ہمارے دوست تھے، ان کے لیے رشتہ آیا تو لڑکی والے ابا سے ملے. ابا نے کہا بھائی دیکھ لو. ابا کو بہت صاف گوئی کی عادت تھی، حالانکہ لڑکے میں کوئی خرابی نہیں تھی. ابا کہہ رہے میں دیکھ لو بھائی دیکھ لو. خود ہی وہ ڈر گئے. تو میں نے پھر بات کی، میں نے کہا اچھا آپ کے بچے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بس میں کلیئر بات کرنے والا آدمی ہوں بھائی، خود ہی پرکھو. میں نے کہا یہ تو اگلا ڈر گیا. تو ابا نادان دوست نکلے کہ نہیں نکلے بھائی؟ تو نادان دوست ہوئے نا. تو آپ بعض دفعہ دوست نہ، کچھ اسکالرز ہوتے ہیں مخلص ہوتے ہیں لیکن بصیرت نہیں ہے، علم میں کمال نہیں ہے، رسوخ نہیں ہے، کچھ ایسی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں
کہ آپ کا فیوچر یہاں پہ تاریک ہو جائے گا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو جو باتیں میں نے کہیں اللہ ہم سب کو اس میں جو کوتاہیاں ہوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور جو حق باتیں ہو گئیں اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.